بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بچہ 2 سال کا ہونے لگے تو اس کے سامنے کپڑے تبدیل نہ کرے۔ اگر خوشباش بچہ اچانک اداس نظر آئے تو وجہ جانیں۔ ناظرین، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو اس گھر کے لوگ ڈپریشن کے شکار نہیں ہوتے۔ پھٹکڑی کو آنکھوں پر پھیرنے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ الٹا سونے کی عادت ترک کر دیں ورنہ دل کی دھڑکن رکنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنستا ہے، حتیٰ کہ غیر ضروری باتوں پر بھی ہنستا ہے، تو وہ شخص اندرونی طور پر انتہائی اکیلا ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی بھی شوگر نہیں ہوتی۔ ناظرین، کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا جانے پر 50 گرام نمک پانی میں گھول کر متاثرہ شخص کو پلا دے۔ اس سے قے ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں زہریلی شے فوراً باہر آ جاتی ہے۔ گھر میں چوری ہو جائے تو استغفار کی کثرت سے ورد کرے، تمہیں اس کے متبادل چیز مل جائے گی۔ خربوزے سے ماہواری کا درد دور کیا جا سکتا ہے۔ ماہواری کے دوران خواتین کو پیٹ میں درد رہتا ہے۔ یہ درد کبھی کبھی شدت بھی پکڑ لیتا ہے۔ اس کی وجہ خون کا جم جانا ہوتا ہے۔ ناظرین، دانت پیلے یا کمزور ہوں تو کھانے کا نمک، میٹھا سوڈا اور لونگ ہم وزن لیں، پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور اسے دانتوں پر لگائیں۔ دانت مضبوط اور چمکدار ہو جائیں گے۔ سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ یا تو آپ کی خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا دکھ کی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اسی اثنا میں 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ جو مومن ہے تو وہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے، جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لو، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ رہا منافق و کافر شخص تو اسے بھی کہا جاتا ہے، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا، میں وہی کچھ کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ اسے کہا جائے گا، تم نے حق بات سمجھنے کی کوشش کی، نہ پڑھنے کی۔ اسے لوہے کے ہتھوڑے کے ساتھ ایک ساتھ مارا جائے گا تو وہ چیختا چلاتا ہے، جسے جن و انس کے علاوہ اس کے قریب ہر چیز سنتی ہے۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ کھجور جسم میں کولیسٹرول کو کم کرتی ہے اور قوت مدافعت بڑھاتی ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان غصے میں محتاط رہے اور اپنی مقدار سے تجاوز نہ کرے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ روزانہ کچا دودھ پیتے ہیں ان کے ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، مچھلی دھونے سے قبل اگر اس پر تھوڑا سا سرکہ لگا دیا جائے تو اس کے چھلکے آسانی سے نکل جائیں گے۔ پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی پانی میں ڈال کر پئیں۔ جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اس سے دماغ کی رگ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دہی کے ساتھ اسبغول کھانا معدے کی تیزابیت دور کرتا ہے اور پیٹ کے درد کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین، اگر منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھا لیں۔ جو بندہ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرتا ہے اس کا معدہ اور حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ جس کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کے ناخنوں پر مٹی کا تیل لگائیں اور پھر ایک قطرہ ناخن پر ڈال کر اسے مسل لیں۔ اس سے ان کے ہاتھ پاؤں سن ہونا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر کوئی شخص عجیب طریقے سے زیادہ کھائے تو وہ شخص ٹینشن میں ہوتا ہے۔ بدہضمی دور کرنی ہے تو پودینے کا رس لے کر ہم وزن مقدار میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر پی لیں، بدہضمی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، 90% لوگ جو باتیں میسج پر کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں کہہ پاتے۔ سائیکالوجی کے مطابق زیادہ غصے کرنے والے مردوں اور عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ اگر رات کو سوتے وقت اکثر ڈر لگتا ہے تو سونے سے قبل ایک بار آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں۔
انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ناظرین، آواز بیٹھ جائے یا گلا خراب ہو تو شام ہوتے ہی 2-3 بار نمکین پانی سے غرارے کرو۔ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں وہ جلدی رو پڑتے ہیں اور عام حالات میں زیادہ ہنستے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ چلتے ہوئے سبق یاد کیا کریں، اس سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی فوری ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر چھوٹی الائچی کھا لیا کریں، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ ناظرین، صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھائیں، جوانی تا دیر قائم رہے گی۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھائیں۔ جو لوگ سیب کا استعمال کرتے ہیں ان کے گردوں کو کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ، گرم کھانے سے برکت اور وسعت رزق ختم ہو جاتی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، اس لیے کہ سوال و جواب کے موقع پر ثابت قدمی کی درخواست کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، پانی پینے کے دوران لیمو چاٹ لو، اس سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھو لیا کریں، اس سے منہ کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ چائے کو دوبارہ گرم کرنے پر چائے میں ایسڈ کی مقدار بڑھنے لگتی ہے، جس سے پیٹ سے جڑی بیماریاں سامنے آ سکتی ہیں۔ ناظرین، شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ بچوں کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ جائیں، خاص کر خیال رکھیں کہ بچے کا کوئی الٹا نام نہ رکھیں۔ سردیوں میں سونف کھانا گیس ہونے سے بچائے گی، وزن کو کم کرے گی، کینسر سے بچائے گی۔ ناظرین، ایک کھجور اور دہی ایک ساتھ کھاؤ، اس سے چھاتی صاف رہتی ہے، بلغم نہیں آتا اور گلا صاف ہو جاتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پیا کریں، ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد مت نہائیں، ورنہ پیٹ باہر نکل آئے گا۔ ناظرین، جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا گلا بیٹھ جائے تو 1 گلاس پانی میں 2 چمچ سونف ڈالیں، دار چینی اور چینی بھی شامل کریں، اس کو دن میں 2 بار استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ مثانے کی کمزوری ہو یا معدے کی جلن ہو تو نہار منہ دہی میں اسبغول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کریں، یہ آپ کی تکلیف غائب کر دے گا۔ ناظرین، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسے مارتے ہیں۔ دسترخوان پر پیٹ کی اور غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو۔ اگر کوئی شخص کم بولتا ہے مگر جب بولتا ہے تو اگر تیزی سے بولے تو وہ شخص اپنے اندر کچھ راز رکھتا ہے۔ عورت نے اگر ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہیں۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دے۔ جس بچے کو ہمیشہ ڈانٹا جاتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ ناظرین، پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ کھیرا جسمانی توانائی بڑھاتا ہے، بڑھتے ہوئے وزن کو کم کرتا ہے، جسم کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ کھیرا کھانے کی عادت اپنائیں، جسم کو مختلف بیماریوں سے بچائیں۔ ناظرین، سردی کے موسم میں روزانہ 2-3 گھنٹے دھوپ میں بیٹھنا ضروری ہے۔ دھوپ وٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو انسان ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیتا ہے پھر وہ کسی بڑی مرض اور تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتا۔ والدین بچے کے سامنے جھگڑا کرتے رہیں گے تو بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ ناظرین، کھانے سے 2 گھنٹے قبل 2 گلاس پانی پینے سے ہاضمہ بہترین رہے گا۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ شوہر ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنے کی کوشش کرے۔ بٹیر کا گوشت کھا کر اوپر سے چند دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو سمجھ لیں اگر بوڑھے ہو جائیں پھر بھی طاقت کم نہیں ہوگی۔ ناظرین، لیمو کا اچار کھانے سے وزن بڑھنا رک جائے گا۔
بانجھ عورت دودھ میں اسبغول اور انار دانہ ڈال کر پیے، حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور کرے گا۔ دماغ تیز کرنے کے ساتھ ساتھ کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے وزن کم کرنا ہے تو ایسے افراد دو چیزیں استعمال کریں۔ کلونجی کو لیموں کے عرق میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں۔ صبح شام ایک چٹکی کھانے سے چند دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ سر میں جوئیں پڑ جائیں تو پودینے کا رس صابن کے پانی میں حل کر کے سر میں ڈالو اور سر کو خوب دھو لو۔ 2-3 مرتبہ ایسا کر لینے سے سب جوئیں مر جائیں گی۔ جب ہم چھینکتے ہیں تو 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے نئی زندگی ملنے پر رب کریم کا شکر ادا کرنے پر الحمدللہ کہو۔ ناظرین، نہار منہ ہریسہ کھانے سے کمزور سے کمزور بندہ بھی جلدی پہلوان بن جاتا ہے۔ نہار منہ بھیگے ہوئے بادام کھانے سے دل اور دماغ طاقتور ہو جاتے ہیں، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے اور جلد ہمیشہ تر و تازہ نظر آتی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے جنازے کے لیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، انہیں قبر میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح بیان کی اور ہم نے بھی طویل تسبیح بیان کی۔ پھر آپ نے اللہ اکبر پڑھا تو ہم نے بھی اللہ اکبر پڑھا۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، آپ نے تسبیح کیوں بیان کی؟ پھر آپ نے تکبیر بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس صالح بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ اللہ نے اسے کشادہ کر دیا۔ ناظرین، اگر بال بہت زیادہ گرنے لگے ہیں اور سر کی رگیں نظر آنے لگی تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر 1 کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا رک جائیں گے اور نئے بال آ جائیں گے۔ یاد رکھیں، اخروٹ کھانے والے لوگوں کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے۔ گھر کی چارپائیوں اور بیڈ وغیرہ پر جو چادریں ڈالی جاتی ہیں، اگر وہ کالے رنگ کی ہوں تو وہ جلدی میلی نہیں ہوں گی اور مکھیاں بھی نہیں بیٹھیں گی۔ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ کرے تو یقیناً اس شخص کو محبت کی ضرورت ہے۔ ناظرین، حق بات کی پہلی نشانی ہے، اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کے جوئے ڈال کر ابال لیں اور اس تیل کو محفوظ کر کے رکھ لیں۔ جب بھی زکام لگے تو پاؤں کے تلووں پر مالش کریں اور کمال دیکھیں۔ کیلے اور کھجور کا ملک شیک بنا کر پینے سے وزن بڑھتا ہے اور نیا خون بنتا ہے۔ ناظرین، کھجور کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ اہل مدینہ کھجوروں کی پیوند کاری کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پیوند کاری نہ کرو تو شاید تمہارے لیے بہتر ہو۔ انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا، اس سے پیداوار کم ہو گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں، انہوں نے اس کے متعلق آپ سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک انسان ہوں، جب میں تمہیں تمہارے دین کے کسی معاملے کے بارے میں تمہیں حکم دوں تو اس کی تعمیل کرو، اور جب میں اپنی رائے سے کسی چیز کے متعلق تمہیں حکم دوں تو میں ایک انسان ہوں۔ ناظرین، جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں ٹھنڈا پانی بدن پر بہائیں۔ ضرورت سے زیادہ سونا انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ ایلو ویرا پانی میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، نشانات دور ہو جائیں گے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں پر روئے تو وہ شخص معصوم اور نرم دل کا مالک ہے۔ فرانسیسی کہاوت ہے کہ اس عورت سے ہوشیار رہو جو اپنی فضیلت کے بارے میں بات کرتی ہے، اور اس مرد سے جو اپنی دیانت داری کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ناظرین، اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو دودھ میں اسبغول کا چھلکا ڈال کر پی لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نہاتے وقت ہمارا دماغ بہت اچھے طریقے سے کام کرنے لگتا ہے، اس لیے کچھ لوگوں کو نہاتے وقت نئے نئے خیالات آتے رہتے ہیں۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کا تیل مالش کریں، اس سے خشکی اسی وقت غائب ہو جائے گی۔
حاملہ عورتیں حمل کے دوران سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، بچہ صحت مند پیدا ہوگا۔ کچا پھل کھانے سے انسان کا قد تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ ناظرین، سرسوں کے تیل کو پنڈلیوں پر ملنے سے پورے بدن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔